آج ہم ایک ایسے سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کئی دہائیوں سے فلمی دنیا پر حاوی ہے۔ آخر شاہ رخ خان کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ہمارے پاس ان کی زندگی پر مبنی ایک تفصیلی مضمون ہے، لیکن ہم صرف حقائق بیان نہیں کریں گے۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ دہلی کا ایک عام سا لڑکا کنگ آف بالی ووڈ کیسے بنا۔ بالکل، کیا یہ صرف قسمت تھی، خطرات مول لینے کی عادت، یا اس کے پیچھے کوئی گہری کاروباری حکمت عملی تھی؟ صحیح۔ اور اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی شخصیت کی کئی تہوں کو کھولنا پڑے گا۔ اور شاید اس کی شروعات ان کے نام سے ہی ہوتی ہے۔ مضمون میں ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے کہ ان کا اصل نام ان کی نانی نے عبد الرحمان رکھا تھا۔ ہاں، یہ بات مجھے بھی بہت دلچسپ لگی۔ وہ نام کبھی رجسٹر ہی نہیں ہوا اور ان کے والد نے اسے بدل کر شاہ رخ خان رکھ دیا۔ جی، ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن شاید یہیں سے ان کی غیر معمولی زندگی کا آغاز ہوا۔ تو چلیں وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ سب شروع ہوا، ان کی ابتدائی زندگی اور ان کی پرورش۔ وہ نئی دلی میں پیدا ہوئے۔ والد میر تاج محمد خان پشاور سے تھے، ایک مجاہد آزادی بھی، اور والدہ لطیفہ فاطمہ، وہ ایک میجسٹریٹ کی بیٹی تھیں۔ یہ دو بالکل مختلف دنیاؤں کا ملاپ لگتا ہے نا؟ بالکل۔ اور یہی ملاپ ان کی شخصیت کی بنیاد ہے۔ ایک طرف والد ہیں جنہوں نے آزادی کی جدوجہد دیکھی، تقسیم کا درد سہا اور زندگی میں کئی ناکام کاروبار کیے۔ اچھا۔ یہ تجربات انسان کو نڈر اور خطرات مول لینے والا بناتے ہیں۔ صحیح۔ اور دوسری طرف والدہ ہیں جو ایک پڑھے لکھے مستحکم گھرانے سے تھیں، جنہوں نے ان میں تعلیم کی اہمیت پیدا کی۔ تو یہ دونوں اثرات، ایک انقلابی روح اور ایک عملی ذہانت، جی، یہ ہمیں ان کے پورے کیریئر میں نظر آتے ہیں۔ مضمون میں ایک بات نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کیا۔ وہ سینٹ کولمبس اسکول میں سوارڈ آف آنر ہولڈر تھے۔ جی ہاں۔ یہ تو صرف پڑھائی میں اچھا ہونے کی بات نہیں، یہ اسکول کا سب سے بڑا اعزاز ہے جو بہترین آل راؤنڈر کو ملتا ہے۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح نبض پکڑی ہے۔ سوارڈ آف آنر کا مطلب ہے کہ آپ صرف ایک شعبے میں نہیں بلکہ ہر شعبے میں، پڑھائی، کھیل، قیادت، سب میں بہترین ہے۔ یہ ذہنیت، یہ جیتنے کی لگن ان کے ڈی این اے کا حصہ بن گئی۔ تو جب چوٹ کی وجہ سے ان کا کھیلوں کا کریئر ختم ہوا تو انہوں نے اسی ذہنیت کو اداکاری کی طرف موڑ دیا۔ بالکل، جو نظم و ضبط انہوں نے ہاکی اور فٹ بال کے میدان میں سیکھا تھا، وہی انہوں نے کیمرے کے سامنے استعمال کیا۔ یہ صلاحیتوں کی منتقلی کی ایک بہترین مثال ہے۔ اور پھر انہوں نے ہنس راج کالج سے اکنامکس پڑھی اور بیری جان کے ساتھ تھیٹر بھی کیا۔ یہ امتزاج بھی بڑا دلچسپ ہے۔ جی، ایک طرف معیشت کی منطق اور دوسری طرف اداکاری کا جذبہ۔ اور تھیٹر نے انہیں وہ بنیاد فراہم کی جس کے بغیر وہ شاید اتنے ورسٹائز اداکار نہ بن پاتے۔ اچھا، تو ٹیلی ویژن کی بات کرتے ہیں۔ 1989 میں فوجی سیریل آیا جس نے انہیں راتوں رات مشہور کر دیا۔ جی، اس زمانے میں ٹی وی سے فلموں میں آنا ایک بہت بڑا چیلنج سمجھا جاتا تھا۔ اکثر ٹی وی اداکاروں کو فلم انڈسٹری سنجیدگی سے نہیں لیتی تھی۔ صحیح۔ ان کے معاملے میں ایسا کیا مختلف تھا کہ یہ منتقلی اتنی کامیاب رہی؟ میرے خیال میں اس کی دو بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی تو یہ کہ فوجی کوئی عام ٹی وی شو نہیں تھا، وہ ایک ثقافتی واقعہ تھا۔ اچھا۔ انہوں نے ایک کمانڈو کا کردار ادا کیا جو اس وقت کے روایتی ٹی وی کرداروں سے بہت مختلف تھا۔ اس نے انہیں ایک قسم کی توانائی دی جو فلموں کے لیے بہترین تھی۔ اور دوسری وجہ؟ دوسری اور زیادہ اہم وجہ ان کی ذاتی زندگی کا المیہ تھا۔ والدین کی وفات کے بعد، جیسا کہ مضمون میں بتایا گیا، انہوں نے اپنے غم کو کام میں ڈبو دیا اور دہلی چھوڑ کر ممبئی آ گئے۔ وہ جو شدید جذبہ تھا، کچھ کر دکھانے کی بھوک، اس نے انہیں وہ توانائی دی جو دوسروں میں نہیں تھی۔ وہ صرف کریئر نہیں بنا رہے تھے، وہ اپنی زندگی کو دوبارہ تعمیر کر رہے تھے۔ اور پھر 1992 میں دیوانہ آئی جو ایک بہت بڑی ہٹ تھی۔ انہیں بہترین ڈیبیو کا ایوارڈ بھی ملا۔ جی۔ یہاں سے کسی بھی نئے اداکار کے لیے ایک سیدھا راستہ تھا کہ مزید رومانوی فلمیں کرو اور اپنی جگہ پکی کرو، لیکن انہوں نے جو کیا وہ شاید آج بھی کوئی نیا اداکار کرنے کی ہمت نہ کرے۔ بالکل ایک ایسا راستہ چنا جو بظاہر کیریئر کی خودکشی لگتا تھا۔ جی ہاں۔ 1 سال کے اندر 1993 میں انہوں نے بازیگر اور ڈر جیسی فلمیں کیں۔ بازیگر میں وہ ایک ٹھنڈے دماغ والا قاتل ہیں اور ڈر میں ایک جنونی عاشق۔ اور سوال یہ ہے کہ عوام نے ایک ایسے ہیرو کو قبول کیسے کر لیا جو دراصل ولن تھا؟ ہاں، یہی سوال ہے۔ دیکھیے، یہ صرف ایک اداکار کا خطرہ مول لینا نہیں تھا، یہ 90 کی دہائی کے بدلتے ہوئے ہندوستان کی نبض پر ہاتھ رکھنا تھا۔ اچھا، اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔
اس وقت تک ہیرو کا مطلب تھا ایک اچھا، صاف ستھرا، اصولوں والا انسان۔ لیکن 1991 کی معاشی اصلاحات کے بعد ہندوستانی نوجوانوں میں ایک بے چینی تھی، ایک آگے بڑھنے کی جلدی تھی۔ معاشرہ اب بلیک اینڈ وائٹ ہیروز سے آگے بڑھ کر ایسے کردار چاہتا تھا جن میں خامیاں ہوں، جو حقیقت کے قریب ہوں۔ شاہ رخ نے اس خلا کو بھرا۔ یعنی ان کے کردار منفی تھے، لیکن ان کے پیچھے کوئی وجہ تھی؟ بالکل، بازیگر میں انتقام، ڈر میں جنونی محبت۔ انہوں نے ولن کو انسانی شکل دی اور تماشائیوں کو ولن کے لیے ہمدردی محسوس کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہی ان کی کامیابی تھی۔ اور یہ حیران کن ہے کہ بازیگر کے لیے انہیں بہترین ولن نہیں بلکہ بہترین اداکار کا فلم فیئر ایوارڈ ملا۔ جی، یہ تو اصولوں کو مکمل طور پر الٹنے کے مترادف تھا۔ اس ایوارڈ نے یہ ثابت کر دیا کہ ہیرو کی تعریف بدل چکی ہے، اور شاہ رخ خان اس تبدیلی کا چہرہ تھے۔ تو اینٹی ہیرو کے طور پر اپنی شناخت بنانے کے بعد انہوں نے پھر ایک 180 ڈگری کا موڑ لیا۔ جی، 1995 میں دل والے دلہنیا لے جائیں گے۔ یہ فلم ان کے کیریئر کا سب سے بڑا موڑ کیسے ثابت ہوئی، خاص طور پر جب وہ پہلے ہی ایک خطرناک امیج بنا چکے تھے؟ یہی تو ان کی اداکاری کی رینج ہے۔ ڈی جے ایل ایس صرف ایک فلم نہیں تھی، وہ ایک سماجی دستاویز ہے۔ اس نے بالی ووڈ میں رومانس کی زبان ہی بدل دی۔ کیسے؟ اس سے پہلے محبت کا مطلب بغاوت ہوتا تھا، امیر لڑکی، غریب لڑکا، خاندان سے فرار۔ ڈی جے ایل ایس نے کہا کہ محبت بغاوت نہیں بلکہ خاندان کو ساتھ لے کر چلنے کا نام ہے۔ راج کا کردار لڑکی کو بھگا کر نہیں لے جاتا، وہ اس کے سخت گیر باپ کا دل جیتتا ہے۔ یہ خیال اس وقت کے گلوبلائز ہوتے ہوئے ہندوستان کے لیے بہت اہم تھا، خاص طور پر بیرون ملک مقیم ہندوستانیوں کے لیے۔ اور اس فلم کی کامیابی ممبئی کے مراٹھا مندر میں 20 سال سے زیادہ چلنا، یہ تو ناقابل یقین ہے۔ اس کے بعد دل تو پاگل ہے، کچھ کچھ ہوتا ہے، کبھی خوشی کبھی غم، راہل اور راج کے نام تو ان کی پہچان بن گئے۔ جی بالکل۔ لیکن کیا اس کنگ آف رومانس کی امیج میں وہ خود قید نہیں ہو گئے؟ یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا، اور مضمون کے مطابق وہ اس خطرے سے واقف تھے۔ ایک اداکار جب کسی ایک امیج میں ٹائپ کاسٹ ہو جاتا ہے تو اس کا کیریئر ختم ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے اس امیج کو توڑا کیسے؟ بڑی ہوشیاری سے، سودیس، چک دے انڈیا اور مائی نیم از خان جیسی فلموں کے ذریعے۔ یہ فلمیں ان کی رومانوی فلموں کی طرح بڑی کمرشل ہٹ تو نہیں تھی، لیکن انہیں ناقدین نے بہت سراہا، ہے نا؟ جی، اور یہ صرف ایوارڈز جیتنے کی کوشش نہیں تھی، یہ اپنی ساکھ کو دوبارہ قائم کرنے کی ایک شعوری کوشش تھی۔ سودیش میں ناسا کا سائنسدان بن کر انہوں نے اپنی شہری رومانوی ہیرو کی امیج کو توڑا اور ایک زمینی کردار ادا کیا۔ چک دے انڈیا میں تو وہ ہیرو تھے ہی نہیں، کہانی لڑکیوں کی ٹیم کی تھی۔ انہوں نے اپنے سٹارڈم کو کہانی کے پیچھے رکھا۔ یہ بہت بڑا قدم تھا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان کے مداحوں کا ایک بڑا طبقہ انہیں صرف بازو پھیلائے ہوئے ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ بالکل، اور یہ ایک اداکار کے لیے ایک مشکل کشمکش ہے۔ تو اس کشمکش سے نکلنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ مضمون میں ان کی پروڈکشن کمپنی ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ کا ذکر ہے۔ جی، اور یہی اس کا جواب تھا۔ یعنی کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بالکل، ایک اداکار کے طور پر آپ ہمیشہ دوسروں کے فیصلوں پر منحصر ہوتے ہیں۔ پروڈیوسر بن کر انہوں نے کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اور صرف پروڈکشن ہی نہیں، ان کا ویژول ایفیکٹس یعنی وی ایف ایکس اسٹوڈیو بھی ہے۔ جی، اور وہ ہندوستان میں سب سے بہترین ہے۔ یہ ان کی دور اندیشی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ سنیما کا مستقبل ٹیکنالوجی میں ہے۔ وہ اب صرف فلم کا چہرہ نہیں تھے، وہ فلم بنانے کے پورے عمل کا ایک اہم حصہ بن گئے۔ صحیح کہا۔ اور یہ کنٹرول صرف فلموں تک محدود نہیں رہا۔ آئی پی ایل ٹیم کولکاتہ نائٹ رائڈرز، یہ ایک ماسٹر اسٹروک تھا۔ فلمی دنیا سے باہر ایک بالکل مختلف کھیل۔ اور انہوں نے ہندوستان کے 2 سب سے بڑے جنون کرکٹ اور بالی ووڈ کو ملا دیا۔ کے آر کا مالک بن کر وہ صرف ایک اداکار نہیں رہے، وہ ایک کاروباری شخصیت، ایک سپورٹس انٹرپرینیور بن گئے۔ جی، اس نے ان کے برانڈ کو فلموں سے کہیں زیادہ بڑا بنا دیا۔ یہ وہی سورڈ آف آنر والی ذہنیت ہے، ہر میدان میں سب سے آگے رہنا۔ اور اس سب کے درمیان فلاحی کاموں کے لیے بھی وقت نکالنا، خاص طور پر تیزاب گردی سے متاثرہ خواتین کے لیے میر فاؤنڈیشن۔ جی، اور یہ بہت اہم پہلو ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ ان کی کامیابی صرف پیسے اور شہرت کے بارے میں نہیں ہے، وہ اپنی سماجی ذمہ داری کو بھی سمجھتے ہیں۔
حکومت ہند سے پدم شری اور فرانسیسی حکومت سے اعلیٰ ترین اعزازات۔ یہ صرف ان کی اداکاری کے لیے نہیں بلکہ ان کے ثقافتی اثر و رسوخ کے اعتراف میں ہیں۔ تو اس پوری گفتگو کے بعد اگر ہم اپنے ابتدائی سوال پر واپس آئیں کہ ان کی 3 دہائیوں پر محیط کامیابی کا راز کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ انہوں نے خطرات مول لیے، اپنی امیج کو بار بار توڑا اور بنایا، اور ایک ذہین کاروباری سلطنت کھڑی کی۔ لیکن ان سب میں سے وہ ایک کلیدی عنصر کیا ہے؟ میرے خیال میں وہ کلیدی عنصر ان کی بدلتے وقت کے ساتھ خود کو بدلنے کی صلاحیت ہے۔ وہ ایک طرح سے جدید ہندوستان کا آئینہ رہے ہیں۔ یعنی جب ہندوستان 90 کی دہائی میں بے چین اور پرجوش تھا تو وہ اینٹی ہیرو تھے۔ جب ہندوستان عالمی سطح پر اپنی شناخت بنا رہا تھا تو وہ DDLJ کے عالمی ہندوستانی تھے۔ اور جب ہندوستان سماجی مسائل پر بات کرنے لگا تو انہوں نے چک دے اور مائی نیم از خان جیسی فلمیں کی۔ وہ صرف رجحانات کی پیروی نہیں کرتے، وہ اکثر خود رجحان بناتے ہیں۔ تو وہ صرف ایک اداکار نہیں بلکہ ایک ثقافتی داستان ہے جو ہندوستان کے ساتھ ساتھ پروان چڑھی ہے۔ بالکل۔ یہ ایک بہترین تجزیہ ہے۔ تو انہوں نے ایک ناقابل یقین میراث بنائی ہے جس کی تفصیلات اس مضمون میں موجود ہیں، لیکن یہ مستقبل کے لیے ایک دلچسپ سوال پیدا کرتا ہے۔ جی؟ آج کی اس تیز رفتار دنیا میں جہاں شہرت سوشل میڈیا کے رجحانات پر منحصر ہے اور ہر روز نئے ستارے ابھرتے ہیں، کیا شاہ رخ خان جیسے قد کا کوئی آئیکن دوبارہ بن سکتا ہے؟ یا کیا وہ واقعی آخری سپر سٹار تھے؟